اس کا معذرت سے دعوت دیتے ہیں وہ واضح کو تھوڑا کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گرم کرنے والی مشین نہیں ہوں، آپ کو کلام سے کروانا ہے. چونکہ مسلمانوں کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. جب کوئی اشعار پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کچھ ناری ہوتی ہے، جذبہ بڑھتا ہے. کہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز کرتا ہوں. ایک شاعر نے بہت خوبصورت کلام لکھے ہیں، اور اس کلام کی حقیقت مجھے کچھ دنوں پہلے ایک بڑی اچھے طریقے سے پتہ لگی ہے. ایک بچے نے چوری کی، اس کی بات کھول دیں. ایک بچے نے چوری کی تو اس کی بات نہ وہیں پہ پڑ رہی تھی. اس نے کہا جیسا بھی ہے یہ بیٹا تو میرا ہی ہے نا، اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا یہ برا ہے، جیسا بھی ہے یہ بیٹا تو میرا ہی ہے نا. تو ہم بھی آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے میرے اللہ ہم جیسے ہی ہیں، بندے تو آپ کے ہیں نا میرے اللہ. تو اشعار سنیے گا حضرات. تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. تیرے ہیں اللہ، آپ بھی سارے مل کر کہہ دیں تیرے ہیں ہم تیرے ہیں. اللہ تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. دامن عجز بخیرے ہیں، دامن عجز بخیرے ہیں. اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. اور اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم. اللہ آپ غفور ہیں، آپ حلیم. اللہ کا نام سن کے جن کو مزہ ہے ذرا کہیں نا سبحان اللہ. ماشاءاللہ دوپہر سے بہت زیادہ مجمع بڑھ گیا. آواز آنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے. اللہ کی حمد سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے. ذرا کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم. اللہ آپ غفور ہیں، آپ حلیم. اللہ تیرے نام سنہرے ہیں، اللہ تیرے نام سنہرے ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے ہیں. اور حضرت کل قیامت کے دن اللہ کرے آپ کی برکت سے ہمارے ساتھ یہ ہو جائے کہ روز قیامت سرخرو، اللہ روز قیامت سرخرو، جب ہو تیرے روبرو. اللہ روز قیامت سرخرو، اللہ روز قیامت سرخرو، اللہ جب ہو تیرے روبرو. اللہ کہہ دینا یہ میرے ہیں، اللہ کہہ دینا. قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کہے گا یہ میرے نہیں ہیں، ان کو یہاں سے لے جاؤ. ہم دعا کرتے ہیں اس بابرکت اجتماع کی بدولت کہ اللہ کل قیامت کے دن جب آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں میرے اللہ، تو آپ مسکرا کر فرمانا یہ سارے میرے بندے ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سب نے محبت سے کہنا سبحان اللہ. اللہ روز قیامت ہو سرخرو، اللہ روز قیامت ہو سرخرو، اللہ جب ہو تیرے روبرو. اللہ کہہ دینا سونے، اللہ کہہ دینا
देना ये मेरे हैं, अल्लाह कह देना ये मेरे हैं, अल्लाह जी कह देना ये मेरे हैं, जैसे भी हैं मैं कहूँगा जैसे भी हैं गुनाहगार हैं, बुरे हैं मेरे अल्लाह, पर क्या करे बंदे तो आपके हैं। मैं कहूँगा जैसे भी हैं, आप सब ने कहना है तेरे हैं। अल्लाह कह देना ये मेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं, तेरे हैं। एक दफा मिलकर कह दें, तेरे हैं हम, तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। और एहसन की है खूब शान, एहसन की है खूब शान, हो जाते हैं दिल के पार। एहसन की है खूब शान, हो जाते हैं दिल के पार। दर्द मोहब्बत छेड़े हैं, अल्लाह दर्द मोहब्बत छेड़े हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। और कोई ना अपना मेहरबान, अल्लाह तेरे होकर जाए कहाँ। अल्लाह कोई ना अपना मेहरबान, तेरे होकर जाए कहाँ। तेरे दर पर डेरे हैं, अल्लाह तेरे दर पर डेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। कहें जरा सुभान अल्लाह। थक गए? जो थक गए जरा हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो जरा सारा मजमा बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। आशिकों की आवाज आनी चाहिए, सीने से आवाज निकाल कर कहें सुभान अल्लाह। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जा आप की हुर्मत पे लौटाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयाए तत्हीर, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। और दिल कहने लगा कि कहीं गुंबद का नजारा, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में
آرزو کہ اسامہ جو بلاوا نہیں آیا کہیں دل سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کافی دیر ہو گئی ہے، بلاوا نہیں آیا، ایک شاعر نے لکھا ہے. تو اگلا مصرع دیکھیے گا شاعر کا کہ اسامہ جو بلاوا نہیں آیا کہیں دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے. اس کلام کا حکم مجھے ہمارے بڑے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ نے دیا کہ آپ یہ کلام پڑھا کریں، تو میں اس اجتماع میں پڑھتا ہوں. چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک منظر بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا بند ہے، کوئی انسان کہیں نہیں آ جا سکتا. تو شاعر نے لکھا ہے کہ شاید حضور ہم سے ناراض تو نہیں ہے. ایک شعر سننے کا، بڑا قیمتی شعر ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. بکر سے کچھ آئینے صدق کو صفا کلا، بکر سے کچھ آئینے صدق کو صفا کلا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمان کے نقشے اٹھا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے. عثمان سے وہ
اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازۂ علی سے وہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ آپ تو سارے خاموش ہو گئے ہیں، ذرا ایک مرتبہ کہیں نا سبحان اللہ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شروع سے لے کر آخر تک ہر بھائی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، سینے کا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ اب پتہ لگ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں تو میں ایک کلام ہے حضرت دیوبند کی شان میں، اکابر علماء دیوبند کی شان میں، سنیں گے آپ؟ دیوبند کی شان سنیں گے؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ نانو تیوی کلشکر، نانو تیوی کلشکر، صدقو وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کے صدقے ذرا کہیں نا سبحان اللہ۔ میں کہوں گا علماء، سارا مجمع مل کر کہے گا دیوبند۔ نانو تیوی کلشکر، صدقو وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں، سہتے رہے ستم علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ اور ظالم کا ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا۔ انگریز بے ایمان ہمارے اکابر کے اوپر، میں حیران ہو گیا سن کے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جس شہر سے میں آیا ہوں، نیچے بھی برف، درمیان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو رکھتا ہے، اوپر بھی برف سخت سردی میں، اور کہتا ہے لاہوری اب کیا تیرا ارادہ ہے، ناموس رسالت کو چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ لاہوری کہتا ہے اوے کافر، اوے انگریز بے ایمان، تو مجھے برف کے اوپر لٹاتا ہے کہ میرا ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لاہوری کا برف کے اوپر لیٹ کے ایمان اور گرم ہو گیا ہے۔ یہ تھے میرے اکابر جو کہا کرتے تھے کہ تو گولی چلا، ہم عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر بات میں نرمی کرتا ہوں تو ایمان میں نرمی ہو جاتی ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ ظالم کا ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا۔ وہ شامنی کا میدان، وہ شامنی کا میدان، ضامن ہے خون گردہ، کیا موت کو پسند علماء۔ ایسے نہیں، ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھا کر سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ علماء نے لگے حضرت کیا ہو گیا، ہم تو گئے تھے حکا پی کے واپس آ گئے، کون سا انقلاب آ گیا؟ تو کہنے لگے نہیں 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 نہیں، میں دیکھ رہا ہوں انقلاب آ گیا۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ کہتے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ دیکھو گے کہ آپ لوگ چیل گاڑی پہ سفر کرو گے۔ اس نے کہا تھا ایک وقت اس دور میں جس وقت یہ گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، بائک بھی نہیں ہوتی تھی، اس نے کہا تھا ایک وقت آئے گا
اللہ کے دین کے لیے آپ چیل گاڑی پہ سفر کرو گے. جب آج جہازوں کو دیکھتے ہیں, کبھی لندن کبھی یورپ, جہاں پہ زنا عام تھا, شراب عام تھی, وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کی محنت کو, تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں. تو شاعر لکھتا ہے کہ میوات کا علاقہ تاریخیوں کا ڈیرا, الیاس نے لہرایا تبلیغ کا پھریرا. حضرت مجھے سارے مجمع میں یہ بندہ بہت اچھا لگ رہا ہے. بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ. ایک تو یہ نوٹ بھی دیتا ہے, پھر کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتا ہے. آپ لوگ نوٹ بھی نہیں دیتے, سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. کہ میوات کا علاقہ تاریخیوں کا ڈیرا, الیاس نے لہرایا تبلیغ کا پھریرا. ان کی تڑپ کو دیکھو, فکروں جبر کو دیکھو, سارے جہاں کا غم علماء دیوبند, علماء دیوبند, علماء دیوبند. درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری, درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری, قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری. درخواستی بخاری اور حضرت لاہوری, قاضی احسان اختر اور حضرت بنوری. مرزائی کے لیے تھے, ہر جاہل کے لیے تھے, وہ موت کا زخم علماء دیوبند. اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں, جو اس شخص کا دیوانہ بیٹھا ہوگا وہ بیٹھا نہیں رہے گا بلکہ کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا. شعر سنیے گا کہ مفتی محمود جیسی سیاست کہاں سے لائے, قیادت کہاں سے لائے, سیاست کہاں سے لائے. میرا شعر پورا ہو تو مفتی محمود کا دیوانہ کھڑا ہو کر کہے گا سبحان اللہ کہ مفتی محمود جیسی سیاست کہاں سے لائے, قیادت کہاں سے لائے, سیاست کہاں سے لائے. مرزائی کو گھسیٹا, مرزائی کو گھسیٹا, سنبھلی ملا کے پیٹا. مفتی محمود جیسی سیاست کہاں سے لائے, قیادت کہاں سے لائے, سیاست کہاں سے لائے. مرزائی کو گھسیٹا, سنبھلی ملا کے پیٹا, لیکن ہوئے نہ کم علماء دیوبند, علماء دیوبند. سر بقف سر بلند, علماء دیوبند. نانو تیوی کا لشکر, صدق و وفا کا پیکر, علماء دیوبند, علماء دیوبند.
اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، کہ اپنا رنگ. اگر ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کامیاب، تو ان کے پیچھے بھی اللہ والوں کی دعائیں ہیں، انہی اللہ والوں کی دعائیں مولانا کے ساتھ ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا جب ہاتھ کو چومتا ہے مولانا فضل الرحمان، تو پھر کامیابی تو ملنی ہے. جب مولانا گل رئیس صاحب کے پاس اکرم درانی صاحب آتے ہیں، پھر کامیابی تو ملتی ہے. جب بھی کوئی بندہ اللہ والوں کے ساتھ جڑتا ہے تو سمجھو اس کی کامیابی شروع. اور یہ کلام میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ جو بندہ جڑتا ہے وہ بندہ خالی نہیں جاتا. یک زمانہ صحبت باولیاء، یہ سارے اللہ والے بیٹھے ہیں، ان سے جڑیں تو آپ سیدھے رستے پہ چلیں گے. شعر سنیے گا کہ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت ذرا مسکرا کے اللہ والوں کی مجلس بیٹھے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لائے، مل کر کہیں اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان جاتا ہے رتبے اعلیٰ بالا برتر اللہ سے پا جاتا ہے، کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو انسان جاتا ہے رتبے اعلیٰ بالا برتر اللہ سے پا جاتا ہے. بگڑے حال بنا جاتی ہے، بگڑے حال بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اور حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کہ حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ. ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اور ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم. کہ ظلم و ستم ہو، درد و غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے
کرم کر دے گا وہ نظر کرم، بگڑے حال بنا جاتی ہے، بگڑے حال بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں. ایک مرتبہ سارا مجمع مل کر کہہ دیں کہ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. مجھے ایک کلام کا حکم فرمایا ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، اور مولانا محبوب السالکین حضرت مولانا پیر گل رئیس صاحب دامت برکاتہ والے سے میرا کل بھی لگا ہوا ہے. مجھے بڑی عقیدت ہے. میں نے دوپہر کو بھی بتایا کہ آج ایک بہت بڑا پروگرام تھا، میں نے حضرت کی محبت میں چھوڑ دیا اور 15 گھنٹے کا سفر کر کے آپ حضرات کی محبت میں یہاں آیا ہوں. یہ اتنے خوبصورت چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو میں حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت لکھا ہوا کلام، اس میں آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ یہ کلام سننا ہے، چونکہ ہمارے بزرگوں کا کلام ہے. تو ان کا ایک ایک شعر بڑا قیمتی ہے. ضعیف تھے، بزرگ تھے، اور مدینہ منورہ شریف کا سفر تھا. کبھی دیوار کو پکڑتے ہیں، کبھی لاٹھی کو پکڑتے ہیں، کبھی زمین کو پکڑتے ہیں، اور ضعیف تھے. یہ نہیں کہ گاڑی پہ سفر ہے، پیدل سفر ہے. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں. پیدل سفر ہے اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. آئے ہیں کیا سفر ہے. شعر سنیے گا حضرات، اپنی پوری توجہ، خدا را ساری توجہ اس کلام کی طرف رکھیں، آنے جانے والوں کو چھوڑ دیں. بڑا خوبصورت کلام ہے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ کا یہ پسندیدہ کلام ہے. سنیے گا حضرات. بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سے جھکائے. بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سے جھکائے. گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے. گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے. حضرت آپ ادھر آئیں. حضرت کے آنے سے الحمدللہ دل کی کیفیت بنتی ہے. بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سے جھکائے. گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے.
اندھیرا تو چکرا کے قدم بھی ڈگے مگائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا تو چکرا کے قدم بھی ڈگے مگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہی رکھے اللہ واپس نہ لائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہی رکھے خدا واپس نہ لائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو مجرم کو